سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا کہ میری روح پرواز کر گئی اور مجھے اپنی گود میں لے لیا۔ ارشاد فرمایا، اے شخص، وصیت کر کہ تیری روح اپنے مقام کو پہنچ گئی۔ لکھا ہے کہ اسی دن جس دن اس نے یہ خواب دیکھا اور اس کی تعبیر پوچھی، اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خواب کے ذریعے بندے کو اس کی موت کی خبر بعض اوقات دے دی جاتی ہے، اور ایک مسلمان کے لیے ایسا خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمت ہے۔ ویسے تو ہر مسلمان کو یہ ذہن ہوتا ہے، ہر مسلمان یہ جانتا ہے ایک دن اس نے مرنا ہے، آخر دنیا سے جانا ہے، لیکن جب کسی کو یہ پتا چل جائے کہ ان قریب میرا انتقال ہونے والا ہے، میرا وصال ہونے والا ہے، اب وہ زیادہ کوشش کرے گا، زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے کام کرے گا، کیونکہ وہ مسلمان ہے اور اس کو اس بات کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد میرا سلسلہ اعمال منقطع ہو جائے گا اور میرا حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو ان معنوں پر ایسا خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور تنبیہ ہوا کرتا ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز میں اس کو سمجھایا، وصیت کر۔ اس سے مراد یہی ہے کہ وہ وصیت کرے، اپنے موت کی تیاری کرے۔ تو میرے پیاروں میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ بھی سنتے ہوں گے بعض خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے یہ عرض کیا جاتا ہے کہ فکر آخرت کیجئے، موت کی تیاری کیجئے، تو وہ بھی اسی پس منظر میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات علامت ہوتی ہے کہ بندہ جلد انتقال کر جائے گا، تو اس کو نیکی کی دعوت پیش کی جاتی ہے۔ دوسرا، اس خواب اور اس کی تعبیر سے ہمیں وصیت کرنے کا مدنی پھول ملا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ مرنے سے پہلے مسلمانوں کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے قریبی لوگوں کو اپنی طرف سے وصیت کر دے۔ وصیت کی بہت فضیلت ہے، روایتوں میں وصیت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور جس کی موت وصیت پر آئی اس کی موت اچھے حال پر آئی، اس طرح کی روایت بھی ملتی ہیں۔ بزرگان دین نے بھی اپنی وصیتیں تحریر کی، ان کو عام بھی کیا گیا تاکہ لوگوں کو وصیت کرنے کے بارے میں معلومات ہوں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اپنی وصیت تحریر فرما کر عطا کر دی ہے۔ مکتبۃ المدینہ نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا وصیت نامہ تحریری شکل میں شائع کیا ہے۔ آپ وہ وصیت نامہ حاصل کیجئے اور اس کو دیکھ کر اپنا وصیت نامہ بھی آپ ترتیب دے سکتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ہی خاص ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ہر شخص نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا وصیت نامہ پڑھنے سے یہ معلومات ہوں گی کہ وصیت کس طرح سے کی جاتی ہے۔ عموماً جب بھی لفظ وصیت زبان پر آتا ہے تو سننے والا یہی سمجھتا ہے کہ وصیت سے مراد اپنے مال کے بارے میں لوگوں کو احکامات جاری کرنا ہے کہ فلاں میرا مال ہے، یہ اس کے لیے ہے، فلاں مال اس کے لیے ہے، اس سے میں نے اتنا لینا ہے، فلاں کو اتنا دینا ہے، اور چند اس طرح کی مشہور چیزیں ہیں جس کو ہی وصیت سمجھا جاتا ہے۔ خالی یہی نہیں بلکہ وصیت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ کن کن امور میں وصیت کرنی چاہیے، اعمال کے بارے میں بھی وصیت ہوتی ہے،
اسی طرح دیگر معاملات کے اندر بھی وصیت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک مکمل موضوع ہے۔ مختصر یہ کہ آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا وصیت نامہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے۔ میرے وہ اسلامی بھائی جو مکتبۃ المدینہ تک خود رسائی نہیں رکھتے، ان کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ایک بہترین تحفہ ہے کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کر کے آپ وصیت نامہ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہاں پر لائبریری ہے، مختلف کتابیں ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا وصیت نامہ وہاں پر مل جائے گا، اس کو پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ اس میں ملے گا، اور ساتھ ہی اپنی وصیت کو جاری کرنے کے لیے آپ کو رہنمائی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، مجھے، تمام مسلمانوں کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہمارے معاملات ہیں دینی حوالے سے، دنیاوی حوالے سے، اس میں اپنی اصلاح کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔